جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل ہم تذکرہ کر رہے تھے. پیلسٹائن کرسچن کنٹرول میں تھا جی جی, اور وہاں کا جو پیٹریارک تھا سوفرونیس اس کو کہتے ہیں تاریخ کے اندر, جب تک مسلمانوں کا خلیفہ خود آ کے کیز آف جروسلم مجھ سے ریسیو نہیں کرے گا تب تک میں یہ کیز کسی کے حوالے نہیں کروں گا. صحیح. اور صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق کو لکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹریولڈ آل دا وے فرام مدینہ, اور یہ انٹرسٹنگ سفر ہے. اور میں یہ فیکٹ یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کو آپ نے اپنا ڈیپٹی بنایا, قائم مقام خلیفہ, یعنی کیونکہ آپ مدینہ کیپٹل تھا, مدینہ چھوڑ رہے تھے, تو مدینے میں اس وقت جو خلیفہ تھے وہ حضرت علی المرتضیٰ کو بنا کے آپ آئے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک طرف ایرینین امپائر کو مسلمانوں نے شکست دی ہوئی ہے, دوسری طرف رومن امپائر کو آلموسٹ شکست دے رہے ہیں, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام تھا وہ دنیا میں پھیل چکا تھا کہ مسلمانوں کے یہ کیلف ہیں, مسلمانوں کے یہ لیڈر ہیں, اور لوگوں کے اندر بڑا اشتیاق تھا کہ یہ کون سی پرسنالٹی ہے جس کی قیادت میں اتنی بڑی فتوحات کا ایک سلسلہ ہو رہا ہے. حضرت عمر فاروق ایک سواری پہ سوار ہیں, ان کا خادم جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں, باریاں ٹرنز لگی ہوئی ہیں. حضرت عمر فاروق ایک منزل تک سواری کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا ان کا خادم سواری پہ سوار ہوتا ہے. یوں یہ جروسلم پہنچتے ہیں, اور جروسلم اس حال میں پہنچتے ہیں, آپ امیجن کریں کہ وہ جو کرسچن پیٹریارک تھا سوفرونیس, وہ دیکھ رہا ہے, اور اس حال میں حضرت عمر فاروق داخل ہو رہے ہیں کہ اس وقت باری ان کے خادم کی تھی کہ وہ سواری پہ سوار ہو. اور جروسلم کے قریب آ گئے تو خادم نے کہا کہ سر اب تو آ گیا جروسلم, تو آپ تشریف رکھیں. آپ نے کہا نہیں, جو عدل اور انصاف کا تقاضا ہے تمہاری باری ہے, تم سوار ہوگے اور میں نکیل کو تھام کے آگے بڑھوں گا. سبحان اللہ جی, کیا بات. یعنی غلام ناکا پر ہے, امام چل رہا ہے. حضرت عمر فاروق یوں داخل ہوئے, اور ان کے جو لباس تھا وہ بہت سمپل تھا, سمپل لباس. مسلمانوں کے جو کمانڈرز, جیسے کل ہم نے بات کی, خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلم آرمی آلریڈی وہاں پہ کیمپ تھی, انہوں نے ان کا استقبال کیا. لیکن وہ جو سوفرونیس تھا کرسچن پیٹریارک, وہ اب دیکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سمپل کلودنگ والا, پلین کلوتھز میں یہ وہ بندہ ہے جس سے کیسر و کسرا جو ہیں وہ ڈرتے ہیں. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے, اور اس نے کچھ ٹریڈیشنز ایسی بھی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ لیڈر آپ میں سے کون ہے اور غلام کون ہے. تو بتایا گیا کہ حضرت عمر فاروق لیڈر ہیں اور وہ اس پر ہیں. اس نے فوری طور پہ چابیاں دے دی. انہوں نے کہا جس قوم کا یہ کردار ہے کہ ان کا غلام جو ہے وہ سیڈل پہ ہو اور جو لیڈر ہے وہ واک کر رہا ہو, وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ جروسلم جو ہے ان کے حوالے ہو. اچھا, اب یہاں پر جیسے ہم نے اوور دا ڈیز ہم بات کر رہے ہیں, کرسچن ہسٹری کی بہت امپورٹنٹ ریلکس یہاں پہ موجود ہیں. جی جی. اور ایک امپورٹنٹ یہاں پہ جو چرچ ہے, ون آف دا ہولیسٹ آف دا چرچز آف کرسچنز, وہ ہے چرچ آف ہولی سپلکر. چرچ آف ہولی سپلکر وہ ہے کرسچن عقیدے کے تحت کہ جناب مسیح علیہ السلام کو جہاں پر مصلوب کیا گیا تھا اور وہ کروسیفائی ہوئے تھے, اور ان کے لیے وہ آج تک موسٹ سیکرڈ پلیس ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ جب تشریف لے کے آئے تو اس کرسچن پیٹریارک نے ان کو وہ چرچ آف ہولی سپلکر دکھائی, اور وہ سارا معاملہ ہوا, اور اس وقت نماز کا وقت ہو گیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں نماز کہاں پہ ادا کروں, تو کرسچن پیٹریارک نے کہا کہ سر آپ اسی چرچ میں, یہ بھی خدا کا گھر ہے, آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ paused for a second. اچھا. اور آپ نے ایک کنکر پھینکا, اور وہ کنکر تھوڑی دور گرا جا کے, اور آپ نے وہاں پر نماز ادا کی, اور آپ نے کہا اگر آج عمر بن الخطاب اس چرچ کے اندر نماز پڑھے تو کل مسلمان اس کو ایز اے پریسیڈنٹ یوز کریں گے اور چرچز کو ماسکس میں کنورٹ کر دیں گے. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ویژن تھا کہ مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر مسلموں کی چرچز کو کنورٹ کریں ماسکس میں. تو چرچ آف ہولی سپلکر کے بالکل باہر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی, اور آج ان کی نماز کو کمیموریٹ کرنے کے لیے اس چرچ کے بالکل ساتھ مسجد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بنائی گئی ہے.
اور پھر آپ دیکھیں کہ بیت المقدس جو ہمارا موسٹ سیکرڈ پارٹ قبلہ اول، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر بھی گئے، مسجد اقصیٰ تشریف لے کے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو طلب کیا. جیسے ایز وی آل نو کہ حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ موذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی ایک تاریخی اذان ہے کہ جب خانہ کعبہ فتح ہوا، فتح مکہ فتح، وہ سارا معاملہ ہوا، کانکویسٹ آف مکہ، the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم asked کہ بلال آئیں اور بلال کعبے کی چھت پر چڑھیں اور بلال اذان دیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج قبلہ اول کو ہم نے کانکر کیا ہے، تو آج اگر کوئی اذان دے گا تو وہ بلال حبشی اذان دیں گے. حضرت بلال حبشی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسنگ اوے کے بعد اذان نہیں دیتے تھے جی، انہوں نے اذان دینا ترک کر دیا تھا. لیکن حضرت عمر کے حکم پر وہ آئے مسجد اقصیٰ قبلہ اول، اور وہاں پر اذان دی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور وہ جو صحابہ تھے، حضرت ابو عبیدہ جراح، خالد ابن ولید، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، کیونکہ اذان تو بلال حبشی کی تھی مگر بظاہر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف نہیں رکھتے تھے. اور اقبال کی وہ نظم کا مجھے وہ شعر یاد آتا ہے، اقبال کی پوری نظم ہے بلال کے پر، کہتے ہیں اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. تو ایک پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کرسچن پیٹریارک کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا اور کہا کہ یہاں پر جتنے ہمارے نان مسلمز ہیں، ذمیز ان کو کہتے تھے،